علیکم، نمستے، آداب، ست سری اکال جی. آپ کا اپنا ہوسٹ اور دوست عارضی کے سرجٹ. اور آج 8 مارچ انٹرنیشنل وومن ڈے، عالمی یوم خواتین. اور سوچا آپ سے دنیا میں رہنے والی ہر عورت سے کچھ باتیں شیئر کر سکوں. اور میں نے سوچا کہ میں آج عورتوں کے اعزازات پہ بات کروں گا. دنیا میں عورتوں کے اعزازات پہ بہت سے لوگ ریفرنسز دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا میں کچھ ریفرنسز ہٹ کے دوں گا. کہتے ہیں کہ جب میں نے عورتوں کے اعزازات پہ ریسرچ کرنا شروع کی تو مجھے دنیا میں بہت سی ایگزامپلز ملی، جس میں مجھے مدر ٹریسا کی ایگزامپل ملی، دنیا میں اور بہت سی سپر وومنس کی ایگزامپل ملی. لیکن میں نے کہا ان وومنس کے بارے میں تو سب لوگ بات کرتے ہیں، ان عورتوں کے بارے میں سب بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلے کچھ ہٹ کے بنا ہے. تو ریسرچ کرنے کچھ چیزیں میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کہ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ جابر، ظالم اور ایک ایسا حکمران جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، فرعون کے مقابلے میں شجاعانہ دلیرانہ انداز میں کھڑا ہونے والا کوئی مرد نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عورت تھی جس کا نام پوری دنیا حضرت آسیہ کے نام سے جانتا ہے. اس کے بعد جب دیکھا جاتا ہے کہ جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی جسے تاریخ حضرت عائشہ خاتون کے نام سے جانتا ہے. اور سب سے پہلے جس نے روح زمین کو مبارک ترین پانی، جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں، آب زمزم نوش فرمایا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی جسے دنیا حضرت عائشہ خاتون کے نام سے جانتی ہے. اور سب سے پہلے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی جسے مسلمان حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو کہ ہماری ماں بھی ہیں، کے نام سے جانتے ہیں. اور سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور شہید ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی جس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ ہماری ماں ہیں مسلمانوں کی. اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جس کا مسئلہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی. سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 1 میں، اور وہ عورت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. سب سے پہلے جس نے صفا اور مروہ کی صحیح انجام دی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی. اب ہر سال لاکھوں حاجیوں پہ لازم ہے، فرض ہے کہ ایک عورت کے انجام دیے گئے اس فعل کو بجا لائیں ورنہ ان کا حج قبول نہیں ہوگا. وہ حضرت خاجرہ خاتون تھی. سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت مریم. اور تاریخ میں ایک ایسی عورت کا نام جس نے یزیدی دربار میں کھڑا ہو کے لرزا دیا اور یزیدی دربار میں کھڑے ہو کے دلیرانہ انداز میں خطاب کیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی جن کا نام بی بی زینب بنت علی. جب ان عورتوں کی اور یہ پوری زندگیوں کو پڑھا اور تحقیق کی تو یقین کریں میں ہر عورت کو سلام کرتا ہوں اور ہر عورت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت بنایا. اور دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں رہنے والی ہر مسلمان عورت، بی بی زینب، اماں ختیجہ اور باقی جن ہستیوں کے میں نے نام لی، ان کے مطابق، ان کی زندگیوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.